پھر سے فلاپ. آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ جو بھی ڈرامہ آن ایئر کرو فلاپ. یار کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا، آخر لوگوں کو کیا چاہیے؟ شاذم شیرازی نے ماتھا مسلتے اپنے جگری دوست اور بزنس پارٹنر بالاج خان سے پوچھا، یار یہ جو افندی گروپ آف انڈسٹری ہے نا، اس کا ہر ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے. نہ جانے کیا پھونکا اس نے اپنے ڈراموں میں، ورنہ اب تک تو اس کی ڈرامہ انڈسٹری بہت ہی ڈاؤن تھی. بالاج اس کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کر رہا تھا. پتہ تو کروا آخر کیا ہے اس کے ہاتھ لگا تھا. لیکن یار ہماری تو ساری کاسٹ بھی اچھی ہے، سپر ڈوپر ہٹ، پھر ایشو ہونا تو نہیں چاہیے. شاذم شیرازی نے فون پر اپنی سیکریٹری کو اندر بلایا. آئی تھنک اسکرپٹ میں مسئلہ ہے، اسکرپٹ میں جان نہیں. یس سر. سیکریٹری فہام اس وقت ان کے سامنے آن کھڑا ہوا. یار ندیم صاحب کی اسکرپٹ تو بہت ہٹ چلتے ہیں، پتہ ہے نا، ان کے ڈائلاگس لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن اب لوگ اکتا گئے ہیں، اب لوگوں کو نیا چاہیے، اور افندی کے پاس وہ نیا ہے. مطلب؟ اس کی بات پر شاذم شیرازی حیران ہوا. اس کے پاس نیو رائٹر آئی ہے، اتنا کمال لکھتے کہ ہر ڈرامے میں اس کے ڈائلاگس ہٹ ہو رہے ہیں. کون سی نیو رائٹر ہے؟ رشکی جانا. بلاج کی بات پر وہ ایک پل کو چپ ہوتا. سیکریٹری کی جانب مڑا. وہ 2 کپ کافی بجواؤ، اور آج کی جو میٹنگ سارم کے ساتھ تھی کینسل کر دو. اوکے سر. سیکریٹری جا چکا تھا. کون ہے یہ رشکی جانا؟ یار نیو رائٹر ہے، ابھرتی ہوئی، اور اس وقت افندی کی لک کے ہر ڈرامہ وہ لکھ رہی ہے جو سپر ڈوپر ہٹ جا رہا ہے. رشکی جانا؟ کوئی فون نمبر، کوئی ایڈریس؟ شاذم شیرازی دماغ کے گوڑے دراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. یار اس تک پہنچنے کا کوئی نمبر نہیں ہے. ایف پی پہ چیک کرو، کوئی انسٹا پہ کوئی میل وغیرہ ہوگی، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ آج تک وہ سامنے نہیں آئی. یہ انفارمیشن بھی بہت اندر کے بندے سے نکلوائی ہے. سیکریٹری کافی رکھواتا ہوا جا چکا تھا. بلاج، یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ سب کروا دیتا ہے. افندی سے اسے جو اماؤنٹ مل رہا ہے اس سے ڈبل ٹرپل اگر کسی اور سے مل جائے تو کیا وہ اس طرف نہیں آ سکتی؟ شاذم شیرازی کی بات پر بالاج دھیما سا مسکرایا. پہلے پتہ تو کر لو آخر کس نیچر کی ہے، پھر اس حساب سے ڈیل کرنا. بالاج کے مشورے کو وہ سن چکا تھا، لیکن عمل کا ارادہ تھا یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا تھا. آفرین آپی پلیز ہو جائے نا، آج میری سالگرہ ہے اور کسی کو بھی احساس نہیں ہے. وہ منہ بسورتے ہو بولی. یار تنگ نہ کرو، رات دیر تک جا کے اسکرپٹ لکھتے رہی ہوں، اب تھوڑی دیر اور سونے دو، پھر کرتی ہوں بات. وہ کمفرٹر سر تک تان گئی. آپ اٹھ جائے نا پلیز، مجھے بوریت ہو رہی ہے. سب اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے ہیں، اب بس میں ہوں اور آپ ہیں. نشا نے منہ بناتے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا. کیوں، آج وہ تمہارا دلدار ایس پی کہاں ہے؟ گہرا سانس پڑتی اٹھتے اپنے بال سمیٹنے لگی. وہ تو کب کے چلے گئے، آج ان کا کوئی ضروری کیس تھا تو وہ بھی صبح صبح ہی جلدی نکل گئے. اب آپ اٹھ جائے نا تو پلیز آ جائے جلدی سے، میری برتھ ڈے کی تیاری کرنی ہے. نشا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا. یار ابھی وہ نہیں، مجھے ناشتہ کرنے تو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. تم ناشتہ ریڈی کرو، میں منہ ہاتھ دھو کے آتی ہوں. وہ نشا کو پیار سے کہتے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ نشا جلدی سے بستر سمیٹتے کچن میں آئی اور جلدی سے اپنی آفرین آپی کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی. آفرین اور نشا دونوں بہنیں تھیں اور ایس پی دانیال کے چھوٹے ماموں کا بیٹا. ان کے ماموں نے بیوی کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی کر لی تھی، جس نے آفرین اور انشال کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا. ماموں جب بار بھی نئی بیوی کے رنگ میں رنگ گئے تو پھپھو شہینہ 13 سال کی آفرین اور 9 سال کی انشال کو اپنے پاس لے آئی، اور وہ تقریباً دونوں بہنیں 9 سال پہ سے یہیں پر تھی. پھپھو شہینہ ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھی. بائی نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ان سے ناخوش تھی، لیکن اپنی بھتیجیوں کو اکیلا نہ چھوڑا، انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا. یہاں تک کہ 2 سال پہلے دانیال اور انشال کی رضامندی سے دونوں کا نکاح کر دیا. ان کے شوہر راشد صاحب کی بھی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن دانیال کے ہوتے انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑی. ان کا کل اثاثہ دانیال تھا، اور اب انشال اور آفرین کا بھی اضافہ ہو چکا تھا. وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. ان کی ایک دیورانی شازیہ بھی تھی، جن کے ہسبینڈ باہر دبئی ہوتے تھے. ان کی ایک بیٹی بھی تھی، میرب. میرب اور نشا ایک ساتھ ہی ایف ایس سی میں تھی، جبکہ آفرین اپنا مستقبل سنوار رہی تھی. ارے جا کے تم دونوں؟ شازیہ بیگم نے آفرین اور نشا کو کچن میں گھستے دیکھا تو بولے بنا نہ رہ سکی. جی الحمدللہ ہم جاگ گئے. آفرین نے چائے کا سپ لیتے مسکرا کر کہا. وقت دیکھو، یہ کوئی ناشتے کا وقت ہے؟ 10 بج رہے ہیں. لوگ دن کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، تم دونوں ناشتہ کر رہی ہو. ایک ہمارا وقت تھا، صبح
نماز فجر ادا کی، تلاوت کی اور ناشتہ بنانے میں جت گئے۔ کیا ہی برکتیں ہوتی تھی۔ وہ انہیں پھر سے لیکچر دے رہی تھی، جبکہ وہ آنکھ بچا کر دونوں کچن سے نکل گئی۔ وہ صبح نماز پڑھ کے پھر سو جایا کرتی تھی، اور اس وقت وہ چچی کا لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ آفرین آپی بازار چلیں میرے لیے گفٹ لینے۔ ہمیشہ کی طرح نیشا کو اپنی سالگرہ کی پڑی تھی، جسے وہ دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، پھر پھپھو سے پوچھے۔ پر پھپھو تو صبح صبح ہی نوری خالہ کے گھر چلی گئی، ان کے گھر میلاد تھا۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ آفرین نے روم میں آتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور آن لائن اپنی اسکرپٹ سینڈ کرنے لگی کہ تبھی باہر سے شور اٹھا۔ دونوں ہی چونکتی ہوئی باہر نکلی تو میرب نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا۔ مجھ سے مر جاؤ گے تم، خبردار جو ایک بھی غلط لفظ بولا تو۔ شازیہ چاچی نے اسے غصے سے للکارا۔ مجھے آپ جان سے مارتے، پھر بھی میں یہی کہوں گی۔ وہ بھی بدتمیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نیشا کا دل تھک سے رہ گیا۔ ان کو دیکھ کے شازیہ بیگم نے خود پر قابو پاتے بیٹی کو کلائی سے تھامے اپنے پورشن کی جانب لے کر بڑھی۔ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے۔ نیشا نے دھیرے سے کہا، چھوڑو، ہمیں کیا لگے، چلو میں یہ میل کروں پھر چلتے ہیں بازار۔ ابھی اس نے میل سینڈ کی تھی کہ اسے ایک میل موصول ہی، شازم شراز۔ آفرین کے لب پیچھے۔ اس کو آفر کی گئی تھی ڈبل پیمنٹ کی کہ وہ افندی ٹیم کے بجائے اس کی ٹیم کا حصہ بن جائے۔ کیا ہوا آپی؟ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتے وہ آفرین کے پاس آئے۔ کچھ نہیں، کچھ لوگ اپنا گھٹیا پن ہر جگہ دکھانے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ہے وہی ایک شخص جس کو ہمارا وجود بیکار لگتا تھا اور آج وہ خریدنا چاہتا۔ کون؟ شازم بھائی؟ نیشا فوراً اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ نام مت لو اس کا میرے سامنے۔ وہ میل سینڈ کرتی لیپ ٹاپ غصہ سے بند کر دی۔ اس وقت اس کا دماغ عجیب سا شور مچا رہا تھا۔ کس خوشی میں یہ یہاں آئے ہیں؟ نکالے انہیں باہر۔ 19 سالہ شازم شرازی کی بات پہ 13 سالہ آفرین اور 9 سالہ انشاز سہم گئی اور گھبرا کے اپنی پھپھو کا ہاتھ تھام گئی۔ بھائی صاحب، مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا، لیکن میں صرف آفرین اور شازم کے رشتے کی وجہ سے آئی ہوں۔ ان دونوں بہنوں کو میں نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ ان کے باپ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اپنے گھر لے جانے سے پہلے آپ سے پوچھنے آئی کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ بچپن میں آپ نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ کون سا نکاح؟ میں کسی نکاح کو نہیں مانتا، وہ بھی بچپن کا۔ اوہ پلیز وہ جائیں اور لے جائیں انہیں یہاں سے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ان سے۔ شازم شرازی نے باپ کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور بے دردانہ بولتا چلا گیا۔ جوان خون تھا، جوش مار رہا تھا۔ آفتاب بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ اگر تو ایسی بات ہے کہ تو یاد رکھے گا، آنے والے کل میں آپ کو آفرین نہیں ملے گی، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، لے جائیے اس اپنے ساتھ۔ اس بار پھر شازم ہی دھاڑا اور اس پل بھی آفتاب شرازی خاموش تماشائی بنے سنتے رہے۔ اور اس دن پھپھو دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ ان کا گھر بہت بڑا تو نہ تھا، نہ ان کے باپ کے گھر جتنا، نہ تایا کی محل جتنا، لیکن پھپھو کا گھر پھر بھی بہت پیارا تھا کیونکہ ان کے لیے ان کے اس کے گھر میں جگہ تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر بہت خوش تھی۔ آفرین آپی پلیز چھوڑیں، اس شخص کی وجہ سے ہم اپنی لائف کیوں خراب کریں؟ ویسے ایک بات ہے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آئے گا مزہ۔ عشا نے آنکھیں چمکائے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے آفرین کے دل میں اس شخص کے لیے مزید نفرت ابھری تھی۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں تھی اور نشا بک سٹال میں گھسی اپنے لیے بکس دیکھ رہی تھی تو آفرین کی نگاہ ایک جویلری شاپ کے اندر موجود ایک بہت خوبصورت بریسلیٹ پہ جا ٹھہری تو بے اختیار اندر کی جانب پڑی۔ پلیز یہ چیک کروائیں۔ وہ بریسلیٹ کو دیکھتی اس شاپ کیپر سے بولی تو اسے بریسلیٹ دکھانے لگا کہ ایک طرف بیٹھے شخص کی نگاہ اس کی کلائی پر سجے اس بریسلیٹ پر جا ٹھہری۔ یوں لگا جیسے یہ بریسلیٹ اس خوبصورت کلائی کے لیے ہی بنایا ہو۔ وہ مسمرائز ہوتا اس لڑکی کی کلائی کو دیکھتے چلا گیا۔ بہت پیارا ہے، یہ لے۔ وہ پیاری سی مسکان کے ساتھ اس بریسلیٹ کو واپس دے رہی تھی۔ میم کیا آپ خریدنا چاہیں گی؟ نہیں ابھی نہیں۔ آفرین جانتی تھی کہ وہ لاکھوں میں کا بریسلیٹ اور بھی اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ خرید سکے۔ وہ جا چکی تھی جبکہ شازم شرازی اس بریسلیٹ کے پاس آتا اب اسے پیک کروا رہا تھا۔ وہ یہ سب غیر ارادی طور پر کرے جا رہا تھا۔ ہاں کیا لیا؟ باہر آتے نشا نے پوچھا۔ یار آپی آپ غائب ہو گئی، چلیں اس طرف، وہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے۔ وہ اسی لیے ایک طرف بڑھ گئی۔ کیک کٹ کرتے ہی نشا نے کیک آفرین کی جانب بڑھایا تو آفرین نے اس کا ہاتھ پھپھو کی جانب کر دیا۔
निशा उन्हें खिलाने लगी तो पप्पू ने इसकी कलाई को दानियाल के मुंह की जानिब मोड़ दिया। दानियाल ने हल्का सा बाइट लिया। निशा ने शर्मा कर पलकी झुका ली। वो दानियाल की ब्राउन नजरों से बहुत घबराती थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे यूं महसूस होता था कि जैसे वो उससे कुछ कह रही हूँ। बारी बारी पप्पू और आफरीन को भी केक खिलाते। अब वो इनसे गिफ्ट डिमांड कर रही थी। पप्पू ने उसे एक सूट दिया तो आफरीन ने उसे इसका फेवरेट बैग दिया। दानियाल, तुम क्या लाए हो मेरी बेटी के लिए? पप्पू शहीना ने बेटे की जानिब देखते हुए पूछा। मम्मा, आपको पता है मुझे गर्ल्स की एक्सेसरीज लेने का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मेरी तरफ से सॉरी। वो फौरन मुस्कुराते हुए बोला। एक पल को निशा को उदास कर गया। क्या था, कोई एक रिंग ही ले आते, मैंने कौन सा नखरा करना था, कोई गजरे ले आता बंदा। वो दिल ही दिल में सोचती रह गई। अरे निशा, तुम अकेले के लिए बातें कर ली, हमें बुलाया ही नहीं। अचानक मीर अपने हाथे रंग में बंग डालना शुरू कर दिया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, आज ही दानियल के साथ जाकर लिया। मीरब की बात पर वो तीनों ही बुरी तरह चौंकी। दानियल ने दांत पीसे और उसे बुरी से नवाजा, जो बात को और ही रंग दे रही थी। प्लीज चले ना दानियल, मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे की पार्टी का गिफ्ट लेना है। और वो जबरदस्ती उसको उसके पुलिस स्टेशन में घुसकर उसे तंग करती मार्केट लाई थी। उस वक्त पुलिस स्टेशन में तमाशा न बने, इसलिए दानियल उसके साथ चल दिया, जबकि अब उसे मीरब की असल कारस्ताई समझ आई थी कि वो दोस्त कोई और नहीं, निशा ही थी। दानियल, शहीना रूपो ने बेटे को हैरानी से देखा, जबकि वो एक नजर को देखते अभी भी खामोश रहा। अरे ताईजान, क्या हुआ? मेरा गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे निशा, गिफ्ट खोल कर तो देखो, स्पेशल दानियल की पसंद से लिया है। ऐसे दानियल, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, लड़कियों को गिफ्ट देने के मामले में बंदा तुमसे जरूर राय ले। वो मजीद आग लगा रही थी और शायद आग लग भी चुकी थी। निशा, प्लीज फॉर गॉड सेक टूना तो बंद करो। तुम्हें पता तो है मीरब की आदत का, वो ऐसी ही है, और मुझे पूरा यकीन है कि दानियाल को वही लेकर गई होगी। आफरीन ने रोते हुए निशा के आंसू पूंछते हुए कहा। वो गए कैसे? मेरी बर्थडे उन्हें याद नहीं, मेरे लिए गिफ्ट लेना उन्हें याद नहीं, और मीरब के लिए जबरदस्ती करने पर, उसके कहने पर उसके साथ मार्केट चले गए और उसको फिर अपनी पसंद से गिफ्ट दिलवाया। वो न जाने सच कह रही थी या झूठ कह रही है। तुम क्यों उसकी बातों पर यकीन कर रही हो? निशा, तुम्हें दानियल पर यकीन होना चाहिए। उसकी बात पर यकीन करो, ना कि उस झूठी मीरब की बातों पर। अभी वो मजीद कुछ कहती कि दानियल दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ। मैं निशा से कुछ अकेले में बात करना चाहता। वो बहुत सीरियस था। आफरीन बाहर जाने के लिए उठी कि दानियल ने उसे वहीं रोक दिया और निशा का हाथ थामे कमरे से बाहर ले जाता अपने कमरे की जाने पड़ा। निशा पहली बार यूं उसके हाथ थामने पर हैरत की मूर्त बनी उसे देखती रह गई। अपने कमरे में ले जाते वो दरवाजा लॉक कर गया और अगले पल वो दराज में से एक छोटी सी डिबिया निकाल रहा था। ये तुम्हारे लिए लेकर रखी थी, काफी दिन पहले ली थी। उसकी फिंगर में एक रिंग पहनाता धीरे धीरे बोल रहा था, जबकि निशा की आंखों से खुशी से आंसू बह निकले। अपने सबके सामने नहीं दी, वो भी धीमे लहजे में गिला कर गई। मैंने अपने जज्बे, अपने चाहत लोगों को दिखाने के लिए नहीं संभाल के रखी। ये बहुत खास है, और खास लोगों के लिए है, जिसे तुम खास हो। उसके माथे पर मोहब्बत बड़ा लम्स छोड़ता उसको मोतबिर कर गया। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। वो मीरब पीना। निशा ने फौरन अपनी गलती तस्लीम करते माफी मांगी। जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना निशा, हम एक दूसरे के निकाह में है, और निकाह का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं होता। ये एक बहुत अहम और पायदार है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्या मीरब या कोई और सबसे बढ़कर एक बात निशा, कभी भी अपना एतबार मत खोना। नहीं खोऊंगी कभी। निशा की बात पर दानियल के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देखते आने वाले बुरे वक्त से बेखबर थे। यार, ये रश्के जाना है कौन? शाजिम इंतहाई गुस्सा से ऑफिस के जाने पड़ा। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रही थी। किसी की भी उस तक रसाई हासिल नहीं हो पा रही थी। वो सिर्फ अफंदी टीम के लिए ही लिख रही थी, और एक से बढ़कर एक उसके लिखे स्क्रिप्ट हिट जा रहे थे कि अब तक चाहकर भी कोई रश्की जाना तक पहुंच नहीं पाया था। यार, तुमने राब्ता नहीं किया? मेल की थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार की, लेकिन वो कोई आंसर ही नहीं कर रही। कैसे पता चलेगा? बल्कि एक काम करो, उसे छोड़ो, उसकी टक्कर की कोई राइटर ढूंढो, ऐड दो। हमें एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। शाजिम ने अपना मोबाइल उठाते बलात से कहा कि एक पल को थम गया। यार, उसने आंसर किया है। व्हाट? शाजिम की बात पर बलात भी खुश हुआ। क्या क्या कहा है? यार, अपना नंबर सन किया है कि जो भी बात करनी है इस पर करे। एक मिनट,
میں اس کا نمبر سیو کروں۔ شاذم کا تو یہ حال تھا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ کر کے آؤ۔ نمبر سیو کرتے اس نے اس نمبر پہ کال ملا دی۔ آفرین جو ابھی تک کچن میں شام کی ہنڈیاں بنا رہی تھی، کسی ان نون نمبر سے آتی کال پر حیران ہو۔ اس نے تو اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا تھا، پھر یہ اچنبے سے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے شاذم ایک نسوانی آواز سنتا نہ جانے کی دل کی دھڑکن کو رک رک کے چلتا محسوس کر رہا تھا۔ مس رشکے جانا؟ شاذم نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی آپ کو؟ آفرین نے چنہیں کی آج ٹیم نے کی۔ شاذم شرازی، شاذد شرازی پروڈکشن ٹیم کا آنر، مجھے آپ سے ملنا ہے اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے۔ مقابل کی بات سنتے تو آفرین کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ موبائل پر نمبر پھر سے دیکھا اور یقین کیا کہ آیا واقعی یہ شاذم شرازی ہے، لیکن اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ آفرین نے فوراً نہ کر دی۔ کیا مطلب؟ آپ ایسے کیسے انکار کر سکتے؟ میری مرضی۔ وہ بھی دو بدو بولی کہ ایک پل کو شاذم چپ سا ہو گیا۔ میں آپ کو افندی گروپ آف انڈسٹری سے زیادہ پے کروں گا، آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ایک پل کو شاذم شرازی کی بات پر آفرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہو، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا تو پھر آپ نے اپنے میل میں مجھے اپنا فون نمبر سینڈ کر لیتے لیے اور رابطہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ شاذم کو بھی اب اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ ایکسکیوز می، میں نے آپ کو اپنا نمبر فارورڈ کیا؟ آفرین حیران ہوئی اور ساتھ ہی کال کٹ کر دی اور جا کر فوراً سے لیپ ٹاپ کھول کے اپنا ای میل چیک کرنے لگی، اور وہاں پر اس کے نمبر سے ایک ای میل شاذم شرازی کے نمبر پر سینڈ کی گئی تھی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتی وہیں بیٹھ کے، یہ کس نے کی؟ یہ میں نے نہیں کی۔ میرا لیپ ٹاپ کس نے یوز کیا؟ میرے علاوہ یہاں صرف نشا ہے۔ نشا؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ عجیب سی سوچیں اس کو گھیرنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شاذم شرازی کو میل کس نے کی۔ نشا بھی شہینہ کھوپو کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ اس کے واپس آنے تک وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ملاج نے شاذم کو غصے میں دیکھتے فون سے پوچھا۔ عجیب لڑکی ہے یار، بھلے خود نمبر دیتی ہے پھر کہتی ہے کہ مجھے بات نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ کام ہی نہیں کرنا تو پھر نمبر کیوں دیا؟ شاذم نے غصے سے موبائل کو ٹیبل پر رکھا، چپکے والا آج گہری سوچ میں ڈوبا۔ آخر اتنا نخرہ کس چیز کا اس کے اندر؟ سمجھتی کیا ہے یہ اپنے آپ کو؟ پتہ تو کرو، افندی اس کو اتنا اماؤنٹ پے کر رہا ہے کہ اس نے میری آفر کو ٹھکرا دیا۔ شاذم شرازی جیسے اب ضد پہ آ گیا تھا۔ کسی بھی ایک عام سے رائٹر جو کہ ابھی نئے ابھرنے والے اس کو شاذم شرازی کو انکار کر رہی تھی، اس کی دی ہوئی آفر کو ٹھکرا رہی تھی، جبکہ شاذم شرازی کا ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ وہ کیسے اس کو انکار کر سکتی تھی؟ شاذم شرازی کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، اور وہ اتنی آسانی سے چپ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نشا، مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ نشا کے گھر آتے ہی آفرین نے اس سے دریافت کیا تو اس نے فوراً سے اقرار کر دیا کہ نمبر اسی نے فارورڈ کیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب دو مجھے۔ آفرین کو اس وقت اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ آپ ایک بار میری بات تحمل سے سنیں، اس کے بعد آپ جو سزا دیں گی وہ مجھے منظور ہے۔ کوئی بات نہیں میں سننا چاہتے تمہاری، صرف اتنا بتاؤ کہ اس شخص کو تم نے میرا نمبر کیوں دیا؟ کیا تم جانتی نہیں کہ مجھے اس کی شکل سے، اس کے نام سے بھی نفرت ہے؟ اور تم؟ یہی تو بات ہے کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ڈور ہے جو آپ دونوں کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ ہے آپ دونوں کا نکاح۔ آپ ان کی منکوحہ ہیں۔ کون سی منکوحہ؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تو؟ وہ نکاح بچپن کا ہو جسے وہ مانتا ہے اور نہ میں۔ ختم ہو چکا ہے، وہ ترک کر بولی۔ آپ یہ ایسے ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہو بولی۔ تم اب مجھے سکھاؤ گی؟ آفرین کا دماغ ایک منٹ نہیں گھما۔ چھوٹی ہو چھوٹی رہو، میں نے ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے تیری۔ آفرین غصے سے اسے اچھا خاصا ڈپک کے تو نشا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے یہ حرکت کی، اور اب اس نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا۔ بتاؤ کیسے جان چھوڑاؤں میں؟ طلاق لے کر۔ اچانک سے نشا کی بات پر آفرین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں اسی لیے اس لیے نمبر دیا تھا کہ آپ دونوں یا تو اس رشتے کو ایک موقع دیں یا پھر اس نگاہ کو ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ دانیل کے لیے پپو نے آپ کی بجائے مجھے کیوں چنا؟ آپ کو بھی تو چن سکتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی کہ آپ کا نکاح بچپن سے ہو چکا ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہیں ہے، دانیل تمہیں پسند کرتا تھا۔ اس کی بات ٹوک گئی۔ نہ بھی کرتے ہوتے تو بھی انہوں نے آپ کو نہیں چننا تھا۔
ابھی ان سب باتوں کو اس بات سے ریلیٹ مت کرو، وہ بھی غصہ ہونے کی۔ آپی کیا آپ کہیں اور نکاح کر لیں گے؟ کیا مطلب؟ وہ ڈر کی۔ پھوپھو بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے ان کی دوست کے بیٹے کا رشتہ ہے، پر پھوپھو نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی ابھی، وہ کریں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ راضی ہیں؟ اس کی بات پر آفرین بالکل چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شازم کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اسے شازم سے طلاق دینی تھی۔ دا بیسٹ اسکرپٹ رائٹر ایوارڈ گوز ٹو مس رشک جانا۔ پورے حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک خاتون حرامہ حرامہ چلتی اسٹیج کی جانی پڑی اور مسکراتے ہوئے ایوارڈ تھاما۔ تھینکس الاٹ۔ سب سے پہلے میں اپنے فینس کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ہر لفظ کو دل سے سنا اور اسے سراہا، اور دوسرے نمبر پر نن اینڈ ادر افندی صاحب، میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع ملا۔ انہوں نے میرے ٹیلنٹ کو سمجھا۔ تھینکس۔ وہ سامنے بیٹھے افندی صاحب کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ایک کس کا سائن دے گئے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ ٹی وی کے آگے بیٹھی وہ دونوں بہنیں گمسم تھی۔ نشا نے ساتھ بیٹھی آفرین کو دیکھا جو بنا پلکے چپکائے ابھی بھی ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، اور اگلے پل وہ وہاں سے ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب پر۔ اسے کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی یوں اٹھ کر جانے سے دانیال نے چونکتے ہوئے نشا سے پوچھا۔ نشا نے ایک نظر آفرین کے کمرے کی جانب دیکھا۔ یہ آپ ہی کا سیکرٹ ہے، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، اور ایک بار پہلے بھی وہ مجھ سے ناراض ہو چکی ہیں۔ نشا نے معصومیت سے دانیال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پر دیکھنا کسی پرابلم میں نہ پھنس جاؤ، کوئی مسئلہ ہوا مجھے لازمی بتانا۔ دانیال نے متانت انداز میں کہتے چینل چینج کر دیا، اور نشا بھی بھاگتے ہوئے آفرین کے کمرے کی جانب پڑی۔ آپی، اس نے آفرین کو پکارا جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ نشا نے بنا کچھ کہے اسے گلے سے لگایا۔ آپی پلیز رونا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو۔ اے نشا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ میں نے افندی صاحب پر بھروسہ کیا، انہیں اپنا سارا کنٹینٹ فری میں دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ میرا کنٹینٹ اپنی بیوی؟ کیسے کر سکتا ہے کوئی اس طرح؟ آفرین کے الفاظ حلق میں دب رہے تھے۔ اس وقت وہ شدید دکھ سے دوچار ہوئی۔ آپ کو فری میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ نشا نے افسوس سے کہا، نشا مجھے سامنے نہیں آنا تھا، میرا مقصد صرف شازم شیرازی کو توڑنا تھا، اسے گرانا تھا، لیکن اسے گراتے گراتے یہ خود گر گئی۔ آفرین افسردگی سے بیٹھ گئی اور اپنی نم آنکھوں کو رگڑا۔ اس افندی کو تو اللہ پوچھے، کیسے دھوکہ باز لوگوں سے دنیا بھری ہے، موقع بھی میں نے خود ہی دیا، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں نشا۔ اب کی بار وہ ہنس رہی تھی۔ آپ اس پہ کیس کریں گے؟ ہم دانیال سے؟ نہیں نشا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کوئی نہیں جانتا کہ رشک جانا کون ہے۔ اچھا، اس الو کے پٹے کو سیدھا کریں فون کر کے، جو اپنی بیوی کو رشک جانا بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہا ہے، بڈھا کھوسک۔ نہیں ابھی نہیں، مجھے وہ ٹریپ کر چکے ہیں۔ نشا کیا مطلب ہے آپی؟ نشا حیرت زدہ تھی۔ افندی صاحب کی بیوی مجھ سے 2 سے 3 بار مل چکی ہیں، اور میری بہت بڑی فین بھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اسپیشل ایک اسکرپٹ لکھوایا تھا تو صرف ان کے پاس ہے، اس پہ میرے سائن بھی ہے۔ مجھے اب یہی ڈر ہے کہ وہ ان کی بک لانچ کرے گی اور نہ جانے کیا کیا کرے گی۔ مجھے وہ اپنی اسکرپٹ کی فائل واپس لینی ہے، کچھ بھی کر کے۔ اوہ گاڈ، پوری طرح کو پھنسا لیا ہے۔ نشا نے بھی سر پکڑ لیا۔ خیر، اسکرپٹ چرا سکتے ہیں، کانٹینٹ چرا سکتے ہیں، نام چرا سکتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ نہیں۔ آفرین ایک عزم سے اٹھی۔ مسٹر افندی کی ٹیم کے ساتھ میرے اس وقت 3 ڈرامہ سیریل چل رہے ہیں، اور ابھی تینوں ہی کلائمیکس میں ہیں۔ یقیناً انہیں برباد نہیں کرنا چاہیں گے، اور یہی سے مسٹر افندی کی بربادی شروع ہوگی۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ رشک جانا ہے کون۔ آفرین کا دبنگ انداز نشا کو بہت پایا تھا۔ لو، کھودا باہر نکلا چوا۔ رشک جانا کوئی اور نہیں، افندی کی بیوی نکلی۔ بلاج نے سر نفی میں ہلاتے شازم سے کہا، جو آج کی ایوارڈ سیرمنی کے بعد کافی چپ چپ تھا، دیکھو اب یہ افندی اپنی بیوی کے لکھے اسکرپٹ کو کیسے کیسے کیش کرواتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچانک سے شازم کی بات پر ہو چکا، کیا مطلب؟ رشک جانا نہیں ہے وہ۔ شازم آگے ہوتا ٹیبل پر اپنی دونوں کوہنیاں جما گیا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پہلی بات کہ اگر یہ مسز افندی ہوتی تو جب میں نے رابطہ کیا اس کے بعد مسٹر افندی ضرور مجھ سے رابطہ کرتا، لیکن نہیں کیا۔ اور دوسری بات، میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کی آواز میں اور آج سٹیج پر موجود مسز افندی کی آواز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جب میڈیا والے اس سے اس کے آن ایئر ڈراموں کے بارے میں سوال کر رہے تھے
تو کتنی پزل ہو رہی تھی، جیسے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا۔ ہاں یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا، پر اپنا وہم سمجھا، لیکن تم نے بھی نوٹ کیا یہ تو کہیں تو واقعی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور تب تک یہ گڑبڑ نہیں سولو ہو جاتی جب تک رش کے جانا خود سامنے نہیں آتی۔ شاذم اب کی بار سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تو بلاج کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ اب آئی وہ مزہ۔ شاذم نے کچھ سوچتے ہوئے آفرین کے نمبر پر کانگریچولیشنز لکھ کر سینڈ کر دیا، جو فوراً ہی سین ہو گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ تبھی شاذم شیرازی کے نمبر سے میسج دے وہ لب کھینچ کے، اس کو بھی کل مزہ چکھاؤں، جب کھولا کر نوٹس ملے گا سیدھا ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں میچے ہی سوچتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ شاذم بیٹا یہ کون سا کوریئر آیا ہے دیکھنا تو۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا کہ اس کی موم نے اسے پکارا۔ شاذم نے اینولپ کھولا تو اندر سے کھولا کر نوٹس دیکھتا وہ دنگ لے گیا۔ مطلب اتنے عرصے سے رابطہ توڑنے کے باوجود اس نکاح کو یاد رکھے ہوئے تھی آمے سے، لیکن اس کی ضرورت کیسے ہی شاذم شیرازی کو کھولا کر نوٹس بھجوانے کی۔ شاذم کی دماغ کی تنابیں کھینچی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ شیرازی صاحب نے نیچے آتے پوچھا۔ آپ کی بھتیجی نے سوغات بھیجی ہے، میں آپ بھی درشن کر لیں۔ ان کے سامنے وہ کھولا کا نوٹس کرتا ان سے 2 قدم کے پاس پر رکھ رہا ہوا۔ تو اب کیا سوچا تم نے؟ میں پھر سے پر امید ہوئی شاید شاذم کا ارادہ ان 9 سالوں میں بدل گیا ہو۔ کیا ارادہ؟ میں اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اب اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ برائی؟ کیا سٹینڈرڈ ہے اس کا؟ شاذم شیرازی کے سامنے کو پھر سے اکڑ اور غرور سے بولا۔ تو شیرازی شاہد نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جو مزید گردن اکڑا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس ساری زبان ماں کی بولتا تھا، کیونکہ ماں کی مرضی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بانجی کو لے کر آئے۔ کامیا رسی جس کے ساتھ بھی شیرازی کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ بندہ محبت جیسے جذبات سے کوسوں دور تھا، جسے عنقریب محبت ناکو چنے چبوانے والی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رہو اپنے سٹینڈرڈ کے ساتھ خوش اور طلاق کے پیپر بھجوا دو اسے۔ اپنی زندگی میں تم بھی آگے بڑھو اور اسے بھی بننے دو، اور وقت ثابت کرے گا کہ اس کا سٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے۔ وہ نوٹس واپس ٹیبل پر پٹکتے آگے بڑھ کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاذم شیرازی اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دے گا؟ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ وہ چونکے۔ اس نے یہ کھولا کر نوٹس بھجوا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ شاذم رکو، میری بات سنیں۔ وہ باہر نکلتا چلا گیا جبکہ شیرازی صاحب گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ ایک بار وہ ضد میں آ جائے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے مسٹر افندی کے گھر میں بیٹھی ان کے ایکسکیوزز سن رہی تھی۔ دیکھیے مسٹر رشکے جانا، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آپ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے پھر مجبوراً مجھے اپنی وائف کو ہی رشکے جانا بنانا پڑا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا رہے تھے جبکہ آفرین مسکرا بھی نہ سکی۔ آئی نو، یہ سب میں نے ہی کہا تھا، خیر یہ سب میرے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ آفرین نے ناک سے مکھی اڑائی کہ جی چاہ رہا تھا کہ ہاتھ میں چاقو ہو اور سامنے بیٹھے گنجے کی گردن اڑا دے۔ اتنے میں مسز افندی بھی چائے اور دیگر لوازمات سمیت وہاں آن پہنچی۔ ان کے چہرے کی مسکان بہت گہری تھی، جسے ایوارڈ کے لیے وہ سچ میں رشکے جانا بن گئی تھی۔ ویسے میں نے اتنا برا نہیں ہو کہ صرف اپنا فائدہ سوچو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے آپ سے کوئی بھی اسکرپٹ فری میں لے لوں گا، آپ کو پوری پیمنٹ ادا کیا کروں گا تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ بس کرنا یہ ہوگا کہ رشکے جانا میری مسز ہوگی، سب لوگوں کی نکاح میں، اپنی فین کے سامنے۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے محبت سے بولے تو یہ لفظ آفرین نے کیسے برداشت کی وہ یہی جانتی تھی۔ قانونی داؤ پیچ وہ نہیں جانتی تھی اور اتنی پاورفل بھی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتی۔ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، کسی کو اپنا ہمنوا بنا کر وہ سٹینڈ لیتی۔ دانیال کو جو تھا تو پولیس میں، لیکن ان امیروں کو نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، اور وہ کسی صورت اپنی پھپھو کے اکلوتے بیٹے کو اس معاملات میں نہیں گھسیٹ سکتی تھی جبکہ اس کی بہن کا من کو بھی تھا اور جس سے آنے والے وقت میں اس کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑتا۔ یہ اس اکیلے کی جنگ تھی اور وہ خود ہی لڑنے والی تھی، لیکن اپنے طریقے تھے۔ ہم تو مجھے کتنا پے کریں گے؟ آفرین کی بات پہ مسز افندی اور مسٹر افندی بے انتہا خوش ہوئے کہ انہیں لگا کہ شاید رشکے جانا نہیں مانے گی، پر وہ مان گئی تھی۔ ایک اسکرپٹ کے آپ کو 5 لاکھ دوں گا، وہ جوش سے بولے، اور یہ رہا 15 لاکھ کا آپ کا چیک۔ 3 ڈرامے جو آپ لکھ رہی ہیں اور اس کی جانب چیک پڑھا دو کرو۔ تھینک یو مسٹر افندی، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ جو میں نے
ان کو اسٹوری لکھ کر دی تھی نا، اس میں کچھ کلپس ہیں، اسے یوز کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ مجھے چیک کروا دیجیے گا، میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ کیا آپ اس کی بھی پیمنٹ لیں گی؟ مسز افندی کو ٹینشن ہوئی۔ اس کی پیمنٹ؟ تمہارا خون پیوں گی میں۔ وہ زبردستی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ کیسے باتیں کر رہی ہیں مسز افندی؟ وہ تو آپ کو تحفہ دیا ہے اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ میری دوست بھی ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ میں آپ کو ایک اور اسکرپٹ بھی تحفے میں دینے کا سوچ رہی ہوں۔ سچ میں؟ مسز افندی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے کو بےتاب ہو گئی تھی۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک اور بھی لکھ کر دینا۔ وہ لالچ میں آتی آفرین کی اسکرپٹ اٹھا کر لے آئی۔ صحیح۔ آفرین نے وہ فائل چیک کی جو اس کی تھی۔ یہ پہلی ہارڈ کافی تھی جو اس نے مسز افندی کے لیے بنا کے انہیں دی تھی، ورنہ وہ سب ابھی تک سافٹ کاپی میں انہیں میل کرتی آئی تھی۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ مسز افندی نے آفرین کو کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ جی حکم کرے۔ یہ دیکھیں، کچھ انٹرویو کے معاملات ہیں۔ کل ایک چینل پہ میرا انٹرویو ہے، امین رشکی جانا کا انٹرویو، تو سوالات کی لسٹ پہلے ہی دے دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ، تو اس میں کافی سوالات ایسے ہیں جو صرف رشکی جانا جانتی ہے، تو تم اس میں لکھ کے مجھے کل تک بھیج دینا تاکہ میں ریہرسل کر سکے۔ وہ بہت میٹھی زبان میں بات کر رہی تھی۔ اوہ یس، کیوں نہیں، بھجوا دیتی ہوں کل انشاءاللہ۔ وہ سوالات کی لسٹ دیتی اور اسے اجازت طلب کرتی، انہیں اللہ حافظ کہتی باہر نکل گئی، اور باہر نکلتے اس نے وہ لسٹ پھاڑ کے ہوا میں اچھالی اور سب سے پہلے مسٹر افندی کا نمبر بلاک کیا اور ساتھ ہی مسز افندی کا اپنی ایف پی اور انسٹا پر ایک پوسٹ چڑھا دی۔ میں رشکی جانا مسٹر افندی کی ٹیم کو چھوڑ رہی ہوں، آج کے بعد میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوں گی۔ لاکھوں کی تعداد میں فینس تھی، کچھ نے تو فوراً روتے مر دیا، جن کو فی الحال وہ رسپانس نہیں دینے والی تھی۔ 5 منٹ کے اندر یہ پوسٹ مسٹر افندی تک بھی پہنچ گئی۔ اس لڑکی کی اتنی چر، اس نے ہمیں دھوکا دیا۔ انہیں اپنے جاننے والوں کی ڈیروں کالز موصول ہو رہی تھی، جنہوں وہ اس وقت ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں تھے۔ آفرین کو لگا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگی تھی، فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ رہی، پکڑو اسے۔ ایک شخص نے آفرین کو دیکھتے اس کی جانب دوڑ لگائی کہ وہ ایک دم تیز بھاگتی، کسی گاڑی کے آگے آگے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، ایسے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے ایک پل کے لیے آفرین کو گھما کے رکھ دیا تھا۔ وہ چکرا کے گرنے لگی تھی کہ گاڑی سے نکلتے شخص نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے فوراً تھام لیا۔ اس ایک پل میں وہ آنکھیں کھول کر اس مقابل شخص کو دیکھنے لگی جو کوئی اور نہیں، شازم شیرازی تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو وہ باہوں میں بھرے گاڑی کی جانب پڑا۔ فائل اس نے ابھی بھی سینے سے لگائی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی پلکیں نہیں اٹھ رہی تھی، دماغ اور اعصاب جیسے جھگڑے گئے تھے۔ اس نے ان چند لمحوں میں جتنی ذہنی اذیت سہی تھی پوری زندگی میں نہیں سہی تھی۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ سر، اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے، کوئی گاڑی والا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ پیچھا کرو اس کا۔ فون پہ جواباً مسٹر افندی چلائے تو وہ تینوں آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھتے شازم کی گاڑی کے پیچھے کرنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے اس کا دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ فائل ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی میں گری۔ شازم اسے یوں بے حس و حرکت دیکھتا پریشان ہوا۔ وہ تو اپنی راہ چاہ رہا تھا کہ اچانک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ شازم اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی تھی جو اس دن بریسلیٹ دکھ رہی تھی۔ اچانک ایسی کوزی کشش تھی جو شازم کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہے، اوپن یور آئیز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے دھیرے سے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ شازم اسے لے ہاسپٹل پہنچ گیا جہاں لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ شازم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو ایک پل کو پھر تھم سا گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی کے وجود پہ کہ شازم کا دل پھر سے رک رک کے چلنے لگا۔ کچھ بات تو تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈونٹ وری مسٹر شازی، ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے گئے۔ انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، تبھی آپ مسز کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سیریسلی، شی از ناٹ مائی وائف۔ وہ جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ او سوری، مجھے لگا آپ کو کیا لگا کیا نہیں۔ اس بات کو چھوڑے، جیسے انہیں ہوش آتا ہے ان کے گھر والوں کو انفارم کرتے۔ یہ رہا ان کا وین۔ وہ ڈاکٹر ندا کو اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا اور بیگ سے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہوئے موبائل نکالتی نرس کی جانب متوجہ ہوں۔ یہ آفرین احمد کا آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ اس کا ہے نمبر۔ ایک منٹ، کیا نام ہے لیا آپ نے؟ وہ انہیں ختموں میں پڑتا۔ جی آفرین۔
ڈاکٹر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور وہ ID کارڈ دیکھتا لگنج گیا. یہ اس کی منقوہ تھی، اس کی چچا کی بیٹی آفرین احمد. رہنے تھے، میں خود انفارم کر دوں گا. وہ پل بھر میں اپنا فیصلہ بدل گیا. اتنی رات ہو گئی ہے، ابھی تک آفرین گھر کیوں نہیں آئی؟ کہاں گئی تھی وہ؟ شہینہ وپو نے پریشانی سے نشا سے پوچھا. وپو ایک ایک گئی تھی کہ ضروری کام ہے، 1 گھنٹے تک آ جائیں گی. اب تو 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا اور موبائل بھی بند آ رہا ہے. نشا رو رہی تھی. تم نے جانے کیوں دیا اسے؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اللہ نہ کرے اکیلے شام کو نکلی ہے، کوئی حادثہ. دل ہی دل میں وہ دونوں دعائیں کرنے لگی، جبکہ فون کر کے وہ دانیال کو بھی انفارم کر چکی تھی. وہ بھی جلد ہی گھر آنے کی کوشش کرنے لگا. اسے ہوش آیا تو اپنے گرد نظریں دہرائی. وہ ہاسپٹل ہوئی تھی. سامنے ہی شاذم قریشی کھڑا دکھائی دیا تو اس کا دماغ پک سے اڑا. اپنے ہاتھ دیکھے تو خالی تھے، مطلب اس کی فائل، اس کی اسکرپٹ اس سے کہیں چھوٹ گئی تھی. وہ خالی ہاتھ تھی. مسز شاذم شرازی، تو ہوش آ گیا آپ کو؟ اس کے تکیے پہ ایک ہتھیلی جمائے اس کے چہرے پر ذرا سا جھکتے طنزی انداز میں گویا ہوا. میرا بیگ، میرا موبائل، صلاح کا سب کچھ ہی کہیں بیچ سڑک پر گرا آئی ہے. آؤچ. ایک دم بے دھیانی میں اٹھی کہ کینودے کی لڈل اس کے ہاتھ میں کھرسی گئی اور خون جمع ہونے لگا. پاگل ہو گئی ہو؟ دھیان کیا ہے تمہارا؟ وہ تو جیسے اس کے عمل سے آپے سے باہر ہوا تھا. نرس، نرس. وہ وہیں سے پکارنے لگا تو ایک وارڈ بوائے فوراً بھاگا چلا آیا اور آفرین کا ہاتھ تھامے کنولا نکالنے کا ارادہ باندھا. پیچھے ہٹو اور نرس کو بھیجو. اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گیا. آفرین تو اس کا یہ انداز دیکھ کر ہک وک رہ گئی. جی بھیجتا ہوں. اس کا غسیلا انداز دیکھتا وہ چپ چاپ باہر نکلا. اگلے ہی پل نرس نے آتے ہی آفرین کے ہاتھ سے نیڈل نکال دی. وہ ذرا سا سسکی. دھیان سے کریں. وہ پھر سے بولا. کیوں؟ آفرین کو اس کا یوں بار بار اس کی فکر کرنا بری طرح چپ رہا تھا. جی ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر سے بات کر لو، انہیں لے جا سکتے ہیں. نرس نے جلدی سے کہتے اپنی جان چھوڑائی اور باہر بھاگی. سامنے کھڑا شخص جتنا خوبصورت ہینڈسم تھا اتنا ہی فصیلہ بھی تھا. ان کی غصے سے وہ نرس خائف ہوتے باقی. آفرین بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے اپنے جوتے پہن رہی تھی کہ اگلے ہی قدم پہ لڑکھڑا گئی. شاذم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھاما. دونوں کی نظروں کا ایک پل کو تصادم ہوا. وقت جیسے رک سا گیا. 9 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا جب شاذم قریشی نے اپنی امیری کے گھمنڈ میں اسے ٹھکرا دیا تھا. پلیز دور ہٹے. وہ چہرے پر ناگواری لیے بولتی شاذم کو دور ہٹانے لگی کہ اس نے مزید سختی سے اس کی کمر پہ انگلیوں کا دباؤ پڑا. تم مجھے پیچھے ہٹانے کا حق رکھتی ہو کیا؟ اس کی بات پر آفرین کا دماغ پل میں گھما. کیوں؟ آج لوٹس نے میرا خلا کا؟ اس کی طنز پر شاذم شرازی نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی. اس کا جواب تو تمہیں رخصت کروا کے ہی دوں گا. وہ بھی دو بدو بولتا اس سے اگلے پل اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا. اسے ساکت نظروں سے دیکھتی رہ گئی. چھوڑے مجھے، نیچے اتارے. میں خود چل سکتی ہوں، اللہ نے پیر دیے ہیں مجھے. وہ دانت پیستی طنز کی تیر برسا رہی تھی. اس کی ایک بھی سنے بنا اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور اب گاڑی کو سٹارٹ کرتے اس کے گھر کے روڈ پر ڈال گیا. ڈش بورڈ سے آفرین نے اپنا بیگ اٹھایا اور موبائل نکالتے اس نے کال ملانی چاہی، لیکن موبائل بند تھا. اتنی رات کے اکیلی کیوں گھر سے نکلی؟ وہ ڈرائیو کرتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا. آپ سے مطلب؟ چپ چاپ گاڑی چلائیے. وہ بھی منہ بناتے وہ بولی کہ شاذم نے ایک دم گاڑی کو زور سے جھپٹا دے کہ اس سیٹ سے اچھلتی اس کے کندھے سے جا ٹکرائی. پاگل ہو گئے آپ؟ گاڑی چلانا نہیں آتی کیا؟ اسے گوری ڈالتے ہوئے بولی. تمہاری پھپھو تو بہت مان سے دعوے سے تمہیں لے کر گئی تھی نہ اپنے گھر، کہ اب وہ سو رہی ہے. جوان جہان بتیجی کو گھر سے نکالا ہوا ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. 1 منٹ مسٹر شاذم شرازی، آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں. میری پھوپھو میرے لیے سب کچھ ہے. جب سب نے منہ پھیر لیا تب انہوں نے ہی آسرا دیا تھا، اور اپنا وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، نہ کہ ساتھ چھوڑ جائے. وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولتی شاذم کو دانت پیسنے پر مجبور کر کے. بہت گلے شکوے پال رہے ہیں؟ چلو دور کر دوں گا آپ کا. امائنی خیزی سے بولا. کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ کل آپ کے ساتھ چاہیے تھا اور نہ ہی آج اور نہ کبھی آنے والے کل میں. اس لیے جھوٹی ہمدردی کا ناٹک میرے سامنے مت کیجیے. اور یہ نہ ہی ہمدردی ہے اور نہ ہی محبت، یہ حق ہے کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، سمجھی تم؟ اس کا گھر آ گیا تھا. وہ جٹ سے گاڑی سے نکلی. اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی شاذم نے اس کی کلائی تھام لی. کیا کر رہے ہو؟ ایک باپروس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے. وہ اسی لیے بے دھڑک اندر داخل ہو چکا تھا. سامنے ہی دانیال، نشا اور شہینہ وپو کھڑی تھی. آفرین کو کسی شخص کے ساتھ اندر آتے دیکھ ایک پل کو تینوں ٹھپ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے. شاذم؟
پھوپھو شہینہ کا دل چاہ کے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لے. جب سنبھالی نہیں جاتی تو اتنے مان دعوے کیوں کیے تھے؟ وہ جھٹکے سے سین کے بیچوں بیچ آفرین کا ہاتھ چھوڑے دبا دبا پھنکارا. آپ بھی؟ نشا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا. شازن کیا ہوا ہے؟ پھوپھو حیرانگی سے سوال کرنے لگی. کچھ نہیں ہوا پھوپھو. اچانک ان کی گاڑی کے آگے آتے میں بے ہوش ہو گئی تھی. یہ مجھے ہاسپٹل لے گئے. میری مدد کی. اب چاہتے ہیں کہ ان کا احسان اتارا جاؤ. آفرین نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا. آواز نیچی رکھو. شازم اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دہاڑا کہ آفرین سہم کر چپ ہوتی پیچھے ہٹی. غلطی کی جو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن اب بس. اس نے مجھے خلا کا نوٹس بھجوایا. اب میں کل لے کے آ رہا ہوں بارات. اور مجھے کل بنا کسی تماشے کے رخصتی چاہیے. سمجھے آپ سب؟ بالکل نہیں. میں کوئی رخصتی. اتنی زبان کھولے مسز جتنا بات میں سہن کر سکے. وہ اس کے قریب ہوتا اتنی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکے. اور پھر لمبے لمبے جگ پڑتا وہاں سے چلا گیا. یہ سب کیا تھا آفرین؟ شہینہ پھوپھا غصہ ہو. بتایا تو آپ پھوپھو اچانک بے ہوش ہو گئی تھی. تو یہ میرا سوال نہیں ہے آفرین. تم نے اسے خلا کا نوٹس بھجوائے؟ وہ سخت گیر لہجے میں پوچھ رہی تھی. جبکہ آفرین کا دل بہت چاہ کے صاف صاف بولتے کہ اس کی زندگی اس کی مرضی. یہ پھوپھو ہی تو واحد فرد تھی جن کی وہ دل سے عزت کرتی تھی. مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. آفرین. شہینہ پھوپھو کا ہاتھ اٹھا تھا. آفرین بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. بڑے مر گئے ہیں جو تم چھوٹے اپنے فیصلے خود کرنے لگے. کیا یہی میری اوقات ہے تمہاری نظر میں؟ وہ رو دی. پھوپھو آپ جانتے ہیں آفرین آپ کے لیے جان بھی دے سکتی. پلیز ایسی باتیں مت کرے. وہ ان کے ہاتھ تھامے چوم گئی. اگر ایسی بات ہے تو کل وہ رخصتی کے لیے آئے گا تو چپ چاپ رخصت ہو جائے. اور اپنی نظروں کو پھوپھو پہ گاڑ گئی جو آج پہلی بار پرایا پن کرے گی. جیسے آپ کا حکم پھوپھو جان. 9 سال تک انہوں نے ان بے سہارا بچیوں کو سہارا دیا تھا. اب سود سمیت بدلہ نہیں دینا تھا. آپ ہی آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ آفرین کو کمرے میں اکیلے باتیں اس کے پاس آتی پیار جتانے لگی. ہاں ٹھیک ہو. آپ کل رخصت ہو جائیں گی شازم شیرازی کے ساتھ. ہونا پڑے گا. آپ پھوپھو کو انکار نہیں کر سکتی. وہ بولی بھی تو کیا. جانتی ہوں نا بہت احسان ہے ان کے ہم پر. وہ تلخ ہوئی. آپ ہی آپ تو اس افندی گنسے کے پاس گئی تھی. پر یہ آپ کو کہاں مل گئے؟ نشا کے پوچھنے پر اس نے مختصراً ساری بات بتا دی. تو وہ فائل کی سڑک پر گرائی آپ کیا؟ شاید. وہ میرے نصیب میں نہیں تھی. خیر اب سکون ہے. میرا موبائل دیکھو چارج ہو گیا. جتنا اس گنجی کے کالز آئی ہوں گے نا. آفرین کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی. کیا آپ واقعی نہیں لکھیں گے؟ وہ افندی تو آپ کا دشمن بن جائے گا. اب نشا کو فکر ہوئی. ڈونٹ وری. اس کا توڑ بھی ہے میرے پاس. یہ جو شازم شیرازی کھیل کھیل رہا ہے نا میرے ساتھ تم دیکھنا. اسی کے کھیل میں اسے مات نہ دی تو میرا نام بھی رشکے جانا نہیں. وہ اترا کی بولی تو نشا نے اسے آسودہ دیکھ کر گہرا سانس بھرتی. مطمئن ہوں. اور گلے سے لگاتے زور سے بھیجا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک لڑکی نہیں پکڑے گی تم سے؟ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے. اس کی گھر جاؤ ایڈریس لکھا لو کچھ بھی کرو. اسے لے کر آؤ. سمجھے تم؟ میرا لاکھوں کا نقصان ہو جانا. مسٹر افندی تو بڑے بیٹھے تھے. میں لڑکی ان کے گھر آ کے انہیں برباد کر گئی تھی اور انہیں اپنا بدلہ لینا تھا اور مزید خود کو وہ بربادی سے بچانا تھا. یہ رشکے جانا ہر حال میں چاہیے تھی جو ان کے ہاتھ لگنے والی نہ تھی. آخر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی. وہ چند لوگوں کے ساتھ بارات لے کر آیا تھا. ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ وہ کیسے سب کر گیا. خود آفرین بھی حیران تھی. اس کے تایا اس سے پیار کرتے تھے لیکن 9 سال پہلے خاموش رہ کے وہ بھی اپنا مان آفرین کی نظروں میں ختم کر چکے تھے. اور تائی تھی ہی صدا کی مغرور. کاش پھوپھو نے ساتھ دیا ہوتا تو آج اس شخص کا گریبان پکڑ کر اس سے گزرے اپنے ماضی کا حساب لیتی. آفرین نے رخصت ہوتے کب سے سوچا. اوپر سے گلے لگایا تو رو دی. ہو سکے تو اپنی پھوپھو کو معاف کر دینا لیکن مجھے تمہارے حق میں یہی بہتر لگا. وقت آنے پر تمہیں بھی یہ فیصلے کو مسئلے سمجھ آ جائے گی. اسے بہت دھیرے سے کہہ رہی تھی لیکن جواباً وہ خاموش ہی رہی اور شازم قریشی کے ساتھ رخصت ہو گئی. وہ کمرے میں آیا تو اسے لگا اس کی سیٹ سے جا کر بیٹھی ہوگی لیکن وہ تو ڈریس چینج کیے بستر پر مزے سے سو رہی تھی. شازم اس کی دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھا. کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص جس نے شازم قریشی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا. وہ بھی شاور لیتا ڈریس چینج کرتا آگے دوسری جانب پیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آگے لیٹ گیا. ایک نظر آفرین پر نگاہ ڈالی جس کی اس کی طرف پشت تھی. جس نے آفرین کو جگانا مناسب نہ سمجھا. وہ سب سمجھ رہا تھا کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہی ہے لیکن وہ فی الحال
اور کام میں بزی تھا۔ میڈیا پر گردش کرتی رشکی جانا کے بارے میں خبریں اس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ افندی ٹیم سے اپنا رابطہ ختم کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ مطلب شاذم کا شک صحیح نکلا، رشکی جانا افندی کی وائف نہیں، اور اب تو راستہ بھی صاف تھا۔ اس نے رشکی جانا کو میسج کیا مگر اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میسج سین نہ ہو۔ وہ تھوڑی دیر بنا سے بات کرتا رہا، موبائل ایک طرف رکھ دیا، لائٹ آف کرتے ہوئے سائڈ لیمپ کی روشنی ختم کر گیا اور آفرین کی جانب رخ کیے اس کی پشت کو دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے کر بچ جاؤ گی؟ چھوڑ دو میری بہن کو، وہ چلائی۔ تم نہ صحیح تمہاری بہن اب تمہارے دھوکہ کی سزا بھگتے گی۔ اس کی روتی بلکتی بہن کو گن تانے لے کر جا رہے تھے۔ چھوڑ دو میری بہن کو، تم جیسا کہو گے میں کر دوں گی، لیکن تھا۔ اور پھر ایک دم سے جھٹکے سے اٹھی اور گہرا سانس بھرتے اپنے حواس قابو کر رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ آفرین! شاذم اس کے یوں اٹھنے پر خود ہی اٹھ بیٹھا اور اسے پکارا تو وہ کسی اپنے کی آواز سنتی روتے ہوئے سے دیکھتی اس کی سینے سے جا لگی۔ شاذم اسے یوں اپنے سینے سے لگا دیکھ ساکت ہوا۔ وہ شدت سے روئی جا رہی تھی اور شاذم اس کی رونے سے اپسٹ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ لے جائیں گے میری بہن کو، پلیز اسے بچا لو، اسے کچھ نہ ہو، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، میری بہن کو بچاؤ۔ وہ آنسو کی شدت سے بات مکمل نہ کر پائی۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، ڈونٹ وری، عائشہ ٹھیک ہے، یہ لو پانی پیو۔ اور مزاج کے برعکس نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، نہیں پینا۔ وہ گلاس پرے کرتی ضد سے بولتی اس کے سینے میں چھپتی جا رہی تھی۔ اس کا یوں قریب آنا شاذم کے اعصاب پر کافی باری گزر رہا تھا۔ اسے تکیے پہ گراتا، اس پہ حاوی ہوتا، لائٹس آف کر گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں ایک جان ہو گئے تھے۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو پلکیں باری باری ہو رہی تھی۔ ذرا سر اونچا کیا تو اپنے پہلو میں شاذم کو سویا پایا، اور پھر گزری رات مکمل اس کی دماغ میں گھومنے لگی تو آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ تبھی شاذم نے اس کی طرف کروٹ لی اور اسے اپنے حصار میں لیتا اور اس کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ اپنی باہوں میں نرم وجود کو محسوس کرتے شاذم کی آنکھ چٹ سے کھلی۔ وہ سون سون کرتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم اتنا رو کیسے لیتی ہو یار؟ وہ منہ بناتا ہوا اٹھا، پاس پر ہی اپنی شرٹ پہننے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آئی رات کو میری بے بسی کا ناجائز؟ آفرین! وہ غصے سے اس کی جانب مڑا کے وہ ایک دم سہم گئی۔ نکاح میں ہو میرے، رخصت کر کے لایا، کوئی تکلیف نہیں دی تمہیں، نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، تمہاری رضامندی شامل تھی۔ ادان پیستے ہوئے اٹھا تو آفرین کا سر جھک گیا۔ اب شاذم پھر سے گہرا سانس بھرتی اس کے پاس بیٹھا، اس کا سر اوپر اٹھایا۔ تمہیں ایسے کہہ کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا میں۔ چلو اٹھو، شاور لو، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو؟ وہ حیران ہے۔ کیوں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتے ہو بولا، نہیں میرا مطلب ہے آپ تو امیر ہے نا، اور گمنڈی بھی، دولت کا بہت کرور بھی ہے نا آپ کو، تو اسی لیے وہ اس کے پاس آگے بولتی اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی، اور وہ 9 سال پہلے کی اس کے کہے الفاظ نہیں بھولی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا، اور باتوں کا جواب پھر میں کبھی دوں گا، ابھی فجر ادا کر لیں، اور ویسے بھی آج مجھے رشکی جانا کا پتہ کرانا ہے۔ وہ اپنی کہتے وہ آگے بڑھا، رشکی جانا کون؟ آفرین کے کان کھڑے ہوئے، ہے ایک بہت بڑی رائٹر۔ وہ کبرٹ سے کپڑے نکال رہا تھا۔ کیا آپ مل چکے ہیں اس سے؟ نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن بات کر چکا ہوں، اب ملاقات بھی کروں گا۔ کیوں؟ وہ خود ہی جیلس ہو رہی تھی۔ ایک رات کے بعد وہ شاذم سے اپنا حق سمجھنے لگی تھی، آخر کو ایک مضبوط تعلق سے جو جڑ گئے تھے۔ دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے ہاتھوں میں اتنا جادو ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ اسے بغور دیکھتا وہ باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ آفرین جلدی سے موبائل ڈاٹا آن کرتی اپنا ان باکس دیکھنے لگی تو وہی شاذم کا میسج دیکھ کر اس کا دماغ گھوما۔ کرواتی ہوں میں آپ کی ملاقات رشکی جانا سے، ٹھڑکی ہسبینڈ۔ وہ منہ میں بڑبڑائے، ہاؤ اٹس امپاسبل، اس کی شادی ہو گئی؟ کس سے؟ افندی صاحب کو فون پہ اطلاع ملی، وہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھے۔ اور شاذم شرازی سے؟ اگلی خبر تو ان پہ مزید پہاڑ بن کر اٹھے۔ ناممکن، وہ شخص مجھ پہ سبقت نہیں لے سکتا۔ پریس کانفرنس کب کر رہا ہے؟ دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا انہیں، اس سے پہلے کہ وہ میڈیا پر آئے، کڈنیپ کر لو اسے۔ افندی اب بہت گھٹیا چال چلنے والا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آفرین اس وقت شاذم کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو شاذم کو فی الحال کینسل کر دیا تھا، اور اب نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ شاذم، میں آپ سے
اچانک گاڑی رکی، سامنے کچھ نقاب پوش کھڑے ان کی گاڑی کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ آفرین کا دل دھک سے رہ گیا یہ سب دیکھ کر۔ شاذم نے فون پر بلاج سے رابطہ کیا تھا، کہا تھا سیکیورٹی ساتھ رکھو، لیکن تو بھی کسی کی نہیں سنتا۔ دوسری طرف بلاج کا میٹر گما ہوا تھا، جس وقت پریس کانفرنس ارینج کر رہا تھا۔ وہ 3 سے 4 آدمی تھے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے لیکن اسلحہ نہیں تھا۔ گاڑی سے باہر نہ آنا۔ شاذم نے ڈش بورڈ سے گن نکالتے آفرین سے کہا، پلیز آپ مت جائے باہر۔ نہ جانے کہ وہ شاذم کو لے کر گھبرا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام لیا، کچھ نہیں ہوگا، بس جتنا کہا ہے اتنا کرنا۔ اسے ایک نظر دیکھتا باہر نکلا، اس سے پہلے کہ اس کی جانب بڑھتے یا کوئی توڑ پھوڑ کرتے۔ شاذم گاڑی سے باہر نکلا اور ایک آدمی کے پیروں کے پاس فائر کر گیا تو وہی رک گئے۔ ہمیں وہ لڑکی چاہیے، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ ایک آدمی گرایا، ہمت ہے تو آ کے چھو کے دکھاؤ۔ شاذم کی سخت غسیلی آواز پہ وہ تھوڑا سر پٹا گئے، کیونکہ انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ اسلحہ نہیں لے کر جانا، صرف لڑکی کو کڈنیپ کرنا ہے۔ کوئی خون خرابہ نہیں، لیکن اب مقابل شخص ان پر گن تانے کھڑا تھا۔ ابھی وہ کوئی مزید کاروائی کرتے کہ انہیں ایک دم پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی تھی اور وہ چاروں اپنی جگہ پوری طرح گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، ایس پی دانیال نے انہیں اریسٹ کر لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ شاذم اور آفرین کی جانب پڑا۔ سب کچھ نارمل دیکھتی آفرین گاڑی سے باہر نکلی اور یہی وہ غلطی کر بیٹھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی پاکٹ سے ایک چاقو نکالتے آفرین کا نشانہ بنایا، جو سیدھا اس کے دل کی سائڈ لگا، پر وہ ذرا سا دوسری جانب موو کر گئی، جس سے چاقو اس کے کندھے میں پیوست ہوا۔ ایک دردناک چیخ وہاں گونجی۔ شاذم نے فوراً آفرین کو سنبھالا اور پوری طرح گھبرایا تھا۔ آپ آفرین کو ہاسپٹل لے کر جائیں، اس شخص کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ دانیال کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ آفرین درد سے تڑپ رہی تھی، اس کا خون بہتا جا رہا تھا اور وہ اسی لیے ہاسپٹل پہنچا تو اسے فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ شاذم نے فون پر بالاج کو اپنے پیرنٹس کو انفارم کر دیا تھا۔ پولیس کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شاذم کو اب بہت دیکھ بھال کے یہ سب کرنا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ افندی کو وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آفرین گھر آ چکی تھی، اس کا بازو، جس کا زخم اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ نشا روز اس کے پاس چلی آتی، اس کا خیال رکھتی۔ اس کی پھوپھو بھی 2 سے 3 بار اس کا پتہ کروانے آئی تھی۔ اس کی تائی کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک مناسب تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی شاذم شرازی تھا۔ تایا اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اگر کوئی نہیں تھا تو اس کا سگا باپ ہی کہیں نہیں تھا، تو اپنی دوسری بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھا۔ آج بھی اسے اپنی بیٹی کی پرواہ نہ تھی۔ شاذم، وہ میڈیسن لیتے ہی اٹھ کر بیٹھی تھی، شاذم کو پکار کے، جو ایک ہفتے سے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ناراض ہے؟ نہ جانے کیوں آفرین کو اس کی ناراضگی کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ اب بھی نہیں بولا، موبائل پر ہی لگا تھا۔ شاذم، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس کی بازو تھاموں سے بہلاتے ہوئے بولی تھی کہ شاذم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ درد سے کراہی۔ شاذم جو ہاتھ اٹھ کے جانے لگا تھا، اس کی کراہ پر تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ اس کے بازو کو دیکھنے لگا۔ جب سٹیچز تو نکل چکے تھے لیکن ابھی زخم کچا تھا۔ آفرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ دھیرے سے رخ پھیر لیا۔ شاذم گہرا سانس خارج کرتا وہیں اس کے پاس بیٹھتا، اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا گیا۔ میں نے منع کیا تھا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، پھر کیوں نکلی تھی؟ کیا تمہارے لیے میری کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اپنے لمب سے سکون پہنچا رہا تھا۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا تو میں منائی۔ آپ کو لگنے میں اور ہونے میں فرق تھا۔ وہ کون لوگ تھے شاذم؟ سر اٹھا کے پوچھتی، شاذم کو لب پیچنے پر مجبور کر کے۔ پتہ چل جائے گا، تم ان کی فکر نہ کرو اور خود پہ توجہ دو۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا دھیمے سے لہجے میں بولا، ویسے یقین نہیں آیا کہ آپ وہی مغرور اور اکڑو شاذم شرازی ہیں جس نے 9 سال پہلے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ دل میں آئی ہوئی بات آسانی سے کر دیا کرتی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، خیر اب تم منقوا سے بیوی بن گئی ہو تو یقین آ گیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ کو غریبوں سے نفرت ہے؟ اس کے سوال پہ شاذم ایک گال سے مسکرایا۔ تم نے میڈیسن لی؟ اور سامان بدل گیا؟ آفرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ اسے تکیے پر لٹاتا، اس پہ کمفرٹر دیتا اٹھنے لگا کہ ہی بچائے، نہ جانے کہ اس کا دور جانا اب آفرین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں جاتا۔ وہ وہیں اس کے پاس ٹک گیا تو آفرین نے اپنی آنکھیں موند لی۔ شاذم اسے کیا بتاتا کہ وہ مغرور اب بھی تھا، لیکن مغروریت میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے وہ ستارہ دیا تھا جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی تمنا نہیں کی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ اس وقت شہینہ پھوپھو اور نشا
دنگ رہ گئے۔ میرب روتے ہوئے ماں کے گلے لگی تھی، جبکہ دانیال ہر وقت یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ میرب کے کال کرنے پر اس کی چیخو پکار پہ بھاگتا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے دانیال سے مدد مانگی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ میرب اسے ٹریپ کر رہی ہے، اپنا حلیہ بگاڑ کر اسے گناہگار ثابت کرتی۔ چیختی چلاتی سب تو اکٹھا کر چکی تھی۔ شہینہ پپو نے دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نشا نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ مما، دانیال نے میرے ساتھ میرب ابھی بھی رو لی تھی، جبکہ شازی آنٹی کبھی بیٹی اور کبھی دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی بیٹی کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں طے کر چکی تھی، اور اب یہ سب حالات۔ وہ سر تھام گئی۔ تم نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا دانیال۔ پھوپھو پلیز، دانیال ایسا۔ نشا آگے بڑھتے دانیال کے پاس آتے بولنا چاہا کہ شائنہ پھوپھو نے اسے وہی روک دیا۔ میرے اور میرے بیٹے کے بیچ کوئی نہیں بولے گا۔ ان کی کرخت آواز پہ نشا وہیں تھم گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی پھوپھو ہے جو ان پر جان چھڑکتی ہے۔ تم نے گھر کی عزت پہ۔ شہینہ اب بھی دانیال کی جانب اڑی۔ رک جائے شہینہ بھابی، دانیال سے کچھ مت کہنا۔ شازیہ بی بے رحم ہو سکتی ہیں، لڑاکا ہو سکتی ہے، لیکن جانتی کہ سامنے کھڑا شخص بے گناہ، کیونکہ کھوٹ ان کی بیٹی کے دل میں تھا۔ اگر آج یہ چپ رہتی تو اللہ کو کیا منہ دکھاتی۔ قصوروار میری بیٹی ہے، دانیال کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے آنسو ضبط کرتے بیٹی کو ایک نظر دیکھا۔ مما، میرب حیران رہ گئی کہ ایک تھپڑ میرب کے گال پہ پڑا۔ تم جیسی گندی اولاد سے بے اولادی اچھی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مما، دانیال نے کیا سب۔ اس نے آگے میرے ساتھ۔ میرب صفائیاں دینے لگی۔ بس کر دو، اور کتنا جھوٹ بولے گی؟ دانیال نے یہاں سے آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے پتا تھا، اور تم نے جو تماشا لگایا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ میرب کے گال پر دے مارا اور اسے خود سے پرے جھٹکا۔ دانیال، اس بے شرم لڑکی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہے، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ وہ جانتی تھی کہ بہتان لگانا گناہ ہے، چاہے پھر لڑکی پہ لگے یا پھر لڑکے پہ۔ شہینہ ان کی بات سنتی اپنے لب بھینچ کے۔ دانیال خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ شہینہ کا سر جھک گیا۔ کیسے اپنے شریف اور فرمانبردار بیٹے پر شک کر گئی تھی وہ۔ نشا بھی افسوس سے سر ہلاتی دانیال کے پیچھے سے نکلی۔ اسے ڈر لگا کہ دانیال کی خاموشی سے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کرتے۔ دانیال، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے کمرے میں باغی چلی آئی۔ وہ کبرٹ سے اپنے سارے کپڑے نکال کر بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ دانیال میری طرف دیکھے۔ آپ یہ کپڑے کیوں؟ نشا، اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں کہ کچھ غلط نہ کر دوں تمہارے ساتھ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا بیگ پیک کرتے سہت لہجے میں بولا کہ نشا ایک پل کو سہم سی گئی، لیکن اگلے لمحے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دروازہ کیوں لاک کیا؟ اب تم نے کوئی الزام لگانا ہے؟ وہ بچھڑا ہو اس کی جانب پڑا۔ دانیال، اس کا دل پوری طرح دکھا۔ دانیال نے روپ پھیرے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال کو کم کرنا چاہا۔ اس کا دکھ کم کرنے آئی تھی، پر وہ اسے ہی دکھ دے رہا تھا۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ پھر سے ہمت کرتی دانیال کی جانب پڑی، اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، گال پہ نشان ابھی بھی موجود تھا۔ نشا نے ہمت کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو وہ کرنٹ کھاتا پیچھے اٹھا۔ کیا بےہودگی ہے، دور ہٹو۔ اسے بازو سے تھامتے پڑے جھٹک گیا۔ میں میرب نہیں ہوں، مجھے اس طرح ٹریٹ مت کرے، میں آپ کی نشا ہوں، سمجھے آپ؟ وہ ہذیانی انداز میں اس کا کالر دبوچ گئی۔ نشا، اس کا رونا دیکھتا ایک دم نرم پڑا۔ نام مت لے میرا، میں یہاں آپ کا دکھ کم کرنے آئی اور آپ مجھے ہی لفظوں کی مار رہے ہیں۔ جب میرب نے الزام لگایا اسے تھپڑ مارنا تھا نا، وہاں تو ایک لفظ نہیں بولیا، اب یہاں مجھ پہ؟ میں نے کہا تھا ابھی تم سے میرے پاس مت آؤ، مجھے غصہ ہے، تم نے سنا کیوں نہیں؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھامے اسے اب نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس آپ کا دکھ کم کرنا تھا دانیال۔ وہ سو کرتی ہوئی بول رہی تھی اور دانیال کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اچھا، کیسے میرا دکھ کم کرو گی؟ اب کی بار اس کا انداز بدلا تھا، غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا۔ آپ پھوپھو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے؟ وہ اس کے سارے کپڑے بیگ سے واپس نکالتے کبرٹ میں ہینگ کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں پھوپھو آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، اور تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں آپ کی روح کا حصہ ہوں، وہ بہت مان سے بولتی اس کی جانب پڑی۔ وہ 18 سالہ لڑکی اس کڑیل جوان کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر لب رکھے تو آج پہلی بار اس کے سینے سے لگی۔
اسے جادو کی جپی دینا چاہتی تاکہ اس کے اندر کا دکھ بھی اس کے غصے کی طرح ختم ہو جائے۔ اور دھیرے دھیرے ہو بھی کیا، نشا دانیال کو لیے پپو شہینہ کے روم میں آئی اور دانیال کو ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ جو بھی تھا وہ ماں تھی، اکیلی انہوں نے 3 بچوں کو پالا تھا۔ زیادہ تر وہ ہمیشہ نرم ہی رہی تھی، اگر کچھ حد تک سخت ہو بھی جاتی تو کیا ان کا پیار جٹلایا جا سکتا تھا؟ وہ ماں ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ بیٹی کو دیکھنے لگی، آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ دانیال نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ اب کیا ماں باپ معافی مانگتے اچھے لگتے؟ دور دروازے کے پاس کھڑی نشا کو بھی انہوں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی آنسو پونچھتی ان کی دوسری طرف آ کے بیٹھی، ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ دونوں ہی ان کا کل اثاثہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گفٹ ریپ کیا وہ آفرین کی جانب بڑھا گیا۔ کھول کے خود ہی دیکھ لو۔ وہ تجسس سے اسے کھولنے لگی۔ دل کی امید نہیں ہاری۔ ہائے رشکی جانا۔ آفرین اپنی اسکرپٹ کو کتاب کی صورت میں دیکھتی دنگ رہ گئی اور پھر حیران نظروں سے شازم کو دیکھا۔ یہ آپ کو کہاں سے؟ فرتے جذبات سے وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس دن جب میری گاڑی سے ٹکرائی تو تم یہ فائل چھوٹ کر گاڑی میں گر گئی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ملازم نے لا کر دی۔ اسے لگا کہ میری کوئی اہم فائل ہے اور پھر سے دیکھ کر مجھے وہ سب یاد آ گیا۔ سوچا تمہیں سرپرائز دوں گا تو آپ نے اسی لیے مجھے راتوں رات رخصت کروایا کیونکہ آپ جان گئے تھے کہ رشکی جانا ہوں میں۔ وہ رودی ہوئی آواز میں بولی تو شازم لب پیچ گیا۔ یہ فائل مجھے رخصتی کے 1 ہفتے بعد ملی تھی جس دن تم پر حملہ ہوا۔ اور تم سے شادی تمہیں آفرین جان کے ہی کی ہے۔ اپنی نیت کو یوں بے لوث ہوتا دیکھ کر دکھی ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ خوش ہوگی پر وہ تو I'm sorry۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تمہیں سرپرائز دینے کے چکر میں خود بدنام ہو رہا ہوں۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ خیر اس طرف تحفہ ہے، اس پہ سائن کر دو کیونکہ میں اس کی مزید پبلشنگ نہیں کروائی، یہ صرف اب اپنے پاس رکھوں گا۔ کیوں؟ آپ مجھ سے جالس ہو رہے ہیں؟ جالس؟ اس کی بات پر حیران ہوا۔ ہاں نا، میں رشکی جانا۔ یہ جان کر آپ کو دھچکا تو لگا ہوگا نا؟ وہ اب اس سے تنگ کر رہی تھی۔ نہیں، اچھا لگا تھا۔ وہ دل سے مسکرایا۔ یہ جان کر کہ میری بیوی کا سٹینڈرڈ مجھ سے اونچا ہے۔ وہ دل سے بول رہا تھا اور اس کی کلائی پر ایک بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ یہ وہ حیران ہوئی۔ یہ وہی بریسلیٹ تھا جو اس نے شاپ میں دیکھا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس میں اب ڈائمنڈ بھی تھے۔ یہ تمہارے لیے لیا تھا، آفرین شیرازی کے لیے، شازم شیرازی نے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رشکی جانا کے نام سے جانا جائے۔ اس کی بات پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ تم چاہو تو میں پریس کانفرنس دوبارہ، نہیں مجھے شازم کی آفرین ہی رہنا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، پر میں تمہیں ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہوں آفرین۔ میں چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملے۔ وہ ایوارڈ جس کی تم حقدار تھی، تمہارا حق تھا، وہ تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ اس کی دونوں ہاتھوں کو تھامے پیار سے بولا تو آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے لکھنے سے روک دیں گے یا کہیں گے کہ لکھنا ہے تو میری پروڈکشن ٹیم کے لیے لکھو، پر آپ تو بدل گیا ہوں نا میں۔ بس اللہ جب چاہے دلوں پر لگی مہر ہٹا دے۔ اچھا ایک اور بات، وہ اسے پھر سے جھٹکا گیا۔ مسٹر فندی کا فون آیا تھا، 2 سے 3 بار معافی مانگ چکے ہیں۔ ان کے ڈرامے جو تم لکھ رہی ہو وہ کلائمیکس پہ ہے تو ریکویسٹ کر رہے تھے مکمل کر دو۔ مسٹر شازم کیا چاہتے ہیں میں ان کی مخالف ٹیم کا کام کروں؟ اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار بناتے اتراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، میری آفرین بہت اچھا لکھتی ہے، اس کی قلم میں طاقت ہے، جیسے چاہو جس طرح چاہو لکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی کن پٹی پر اپنے تشنہ لب رکھ گیا۔ آفرین کے دل میں ایک سکون سا اترا۔ تقریباً 2 سال بعد دا بیسٹ اسکرپٹ رائٹر ایوارڈ گوز ٹو مس رشکی جانا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آفرین نے شازم کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے اسے اسٹیج کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ اسٹیج پر جاتے وہ ایوارڈ لیتے گہرا سانس بھر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ آج اس مقام پر میں کھڑی ہوں۔ اس ایوارڈ پہ مجھ سے زیادہ حق میری شوہر کا ہے، پلیز یہاں آئیں۔ وہ شازم کو وہاں سے پکار کے تو وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو نشا کو تھماتا اسٹیج کی جانے پڑا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں رشکی جانا کا شوہر ہوں اور دعا کہوں کہ اللہ انہیں مجھ سے زیادہ ترقی دے، آمین۔ شازم کا ہاتھ تھامے ایوارڈ لیے اسٹیج سے نیچے اترتے اپنوں کے پاس وہ جا پہنچی۔
ایوارڈ نشا کو تھماتے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے اس کے گال پر بوسہ دے گئی۔ اس کی بیٹی، اس کا رشک، اس کی جان، جانائے شازم، اور اپنی بیٹی کو یہ نام شازم نے دیا تھا۔ وہ سبھی خوش تھے کیونکہ آج رشکی جانا کو اس کا اصل حق ملا تھا۔